بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید فیاض حسین نقوی، اور آپ ڈی ایم ڈیجیٹل سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی آواز دنیا کے کسی کونے سے بھی اٹھتی ہے تو اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، اور آواز کو با اثر کرنے کے لیے آواز کا اٹھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آواز اٹھانے کے لیے انسان کے اندر سوچ، فکر، احتیاج کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہماری ضروریات کیا ہیں تو پھر اس کے اوپر ہم طلب کر سکتے ہیں، اور طلب کو ظاہر کرنے کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ ہے اسے آواز ہی سمجھا جاتا ہے۔ آواز دنیا کے ہر کونے میں اٹھائی جاتی ہے، اور طرح طرح کی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، اور انہی آوازوں کی وجہ سے انسان فیض بھی پاتا ہے۔ انسان کی تخلیق اس کائنات میں جب ہوئی تو تب سے دو نظریات جنم لیے گئے۔ آج کے دور سے جس نظریے کو دیکھا جاتا ہے اس کو تعلیمی طور پر بایوجینسس اور بایوجینسس کے نام سے پڑھایا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ تخلیق انسانوں سے انسان بنتے گئے، اور دوسرا نظریہ اس بات پر قائل ہے کہ نہیں، انسان کی پہلی تخلیق جو ہے وہ جانوروں سے ہوئی، یعنی کہ مٹی کی تپش، سورج کی روشنی، بجلی کے اس میں سے گزرنے، شراروں کے گزرنے، اور پانی کی تحلیل ہونے سے جو زندگی مارز وجود میں ایک دفعہ آ گئی تو اس کے بعد زندگی بنتی گئی، اور ان کے نظریے کے مطابق پھر انسانی صورت میں انسان جو پہنچا ہے وہ بذریعہ بندر پہنچا، اور آج انسان سویلائز ہو کے اس مقام تک ہے۔ یہ نظریہ تعلیمی اور تعلیمی اداروں کا ہے، اور تعلیم یافتہ معاشرے کا، لیکن اس کے ساتھ جتنے بھی مذہبی عناصر ہیں، خواہ وہ اسلام ہو یا دوسرے مذاہب، تو وہ اس بات کے قائل نظر آتے ہیں کہ نہیں، خداوند عالم نے اپنی حکمت عملی سے انسان کو خلق کیا، اور پہلی تخلیق انسانی جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا سلام اللہ علیہ کو بنایا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ انسانیت چلتا رہا۔ بہرحال جو بھی نظریہ ہے، اگر اس کے اوپر دیکھا جائے تو انسان نے اپنی ترقی کے لیے جو راہیں ہموار کی، ان میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ اس نے اپنے معاشرے کو خوبصورت کرنے کے لیے مختلف نظاموں کو قریب کیا اور بنایا جانا۔ اسلام اور دوسرے مذاہب اس بات کے قائل ہیں کہ جو ہی انسان خلق ہوا تو خداوند عالم نے انسان کے خلق ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعلیم اور اس کے خوبصورت معاشرے کا بندوبست کر دیا، اور اس کے لیے سلسلہ انبیاء اور آسمانی کتب خدا نے انسان کو دی، تاکہ اس سے انسان فیض حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اچھے طریقے اور احسن طریقے سے گزار سکے۔ انسان اپنی زندگی کو اسی وقت اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے کہ جب کسی منظم اور نظام زندگی کے مکمل احاطے کے اوپر چلتا ہوا اپنی زندگی بسر کرے۔ بہت سے نظریات، اور ان میں بہت سی ایسے انبیاء آئے کہ جن کو جاننے اور جن کو ماننے والے لوگ آج بھی اسلام اور دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے خوبصورتی کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ بہت سے مکاتب فکر اور مذاہب نے، اور بہت سے سوشل قسم کے لوگوں نے اس نظام زندگی کو خوبصورت کرنے کے لیے بڑے اہم کردار ادا کیے۔ کبھی اسلامزم کا نام دیا گیا، اور کبھی اس کو خوبصورت نظام کو بدھزم کا نام دیا گیا، ہندوازم، تاہازم، تاؤازم اور مٹیریلزم۔ بہت سے ایسے نظام انسان کے پاس آئے کہ جو کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے ہر دور میں آتے رہے۔ پھر پچھلے دنوں قریب وقت میں، گزرے ہوئے وقت میں، سوشلزم اور کمیونزم نے بھی آنکھ کھولی، اور ان نظاموں میں سے ایک ابھی ساری دنیا نے دیکھا کہ نابود ہوتا ہوا دکھائی دیا، جس کو کمیونزم کہتے ہیں۔ سوشلزم نے بھی یہی نظام دیا کہ انسان کو اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور سویلائز ہونا چاہیے۔ سویلائز ہونے کے لیے اپنے مہمانوں کے تعارف کی طرف جانے سے پہلے ایک جملہ کہوں گا کہ زندگی کو گزارنے کے لیے کسی نظام کا بھی اگر سہارا لیا جائے اور ایمانداری نیک نیتی سے اگر اس نظام کے اوپر صحیح طریقے سے چلا جائے تو وہ کامیاب زندگی انسان گزار سکتا ہے، کیونکہ تمام تر انتظامات جتنے بھی نظام ہیں
वो सारे के सारे नेकी, फलाह व बहबूद, ईमानदारी, सच्चाई और हकीकत पर मबनी हैं और लोगों की मदद के लिए बनाए गए हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद करें और मदद के लिए उठ खड़े हों तो हम कामयाब और कामरान जिंदगी बसर कर सकते हैं। कहते हैं कि इस्लाम का निज़ाम दुनिया का सबसे खूबसूरत निज़ाम है और इस वक्त दुनिया की 5 अरब की आबादी में से 1.5 अरब से ज़ायद लोग इस निज़ाम के कायल और इसको तस्लीम करते और मानते हैं। उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इस्लाम के निज़ाम में सबसे बेहतरीन जितना निज़ाम है उसकी एक ही मिसाल देते हुए मेहमानों की तारीफ की तरफ जाऊंगा कि दुनिया का हर निज़ाम अगर देखा जाए गौर से तो उसकी बेसिक इस्लाम से मिलती है, उसकी रूट इस्लाम से मिलते हैं, उसकी हकानियत इस्लाम से मिलती है और इस्लाम इसलिए खूबसूरत मज़हब है। और फिर इन तमाम जितने भी सोशलिज्म थे कंट्रीज़, उनमें अगर देखा जाए तो बरतानिया का नाम सरे फहरिस्त है। बरतानिया इस वक्त जमहूरी ममालिक में एक ऐसे उस्ताद की निस्बत से जाना जाता है कि पूरी दुनिया में अगर जमहूरी निज़ाम को देखा जाए तो वो समझा जाता है कि बरतानिया से शुरू हुआ और जमहूरियत की इसको माँ भी कहते हैं। यहाँ पर जमहूरियत कैसे चलती है और इस जमहूरियत ने अगर दूसरे ममालिक को अपनी जद में लिया या अपने तरीके सिखाए तो कैसे सिखाए। जमहूरियत दूसरे ममालिक में कैसी है और यहाँ पर कैसी है। जमहूरी निज़ाम में यहाँ पर जो राइज है उसमें एक ये सिलसिला है कि वोट डाले जाते हैं और वोटों से शख्सियात सामने आती हैं जो हुकूमत बनाती हैं, जिससे इस मुल्क का निज़ाम चलता है। और इस मुल्क की खूबसूरती ये थी कि यहाँ पर ना सिर्फ बरतानिया के लोगों ने वोट डालने का उनको हक दिया गया बल्कि दयारे गैर से आकर बसने वाले मुख्तलिफ ममालिक से लोगों को भी ये हकूक़ दिए गए। और जब पाकिस्तानी यहाँ पर आए तो उन्होंने ना सिर्फ बिजनेस में नाम के पैदा किए, ना सिर्फ कारोबारों में और मेहनत करके पैसा कमा के अपने पाकिस्तान की मदद की, बल्कि कानून बनाने वाले इदारों में भी हिस्सा लिया और कानून बनाने वाले इदारों में शामिल होकर अपनी आवाज़ उठाई और वो काउंसलर भी बने और MP भी बने और लॉर्ड भी बने। आज शेफील्ड से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। दुनिया देखती है 168 ममालिक में ये प्रोग्राम और इसमें हमारा ये बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर जमहूरियत कैसे होती है, जमहूरियत के क्या मानी हैं और जमहूरियत यहाँ पर कैसे पनपती है और यहाँ पर लोग काउंसलर कैसे बनते हैं, काउंसलर क्यों बनता है, वो आवाम को क्या दे सकता है और आवाम के लिए वो क्या भलाई कर सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मैं अपने मेहमानों का तारफ़ करवाता हूँ। इस वक्त मेरे साथ शेफील्ड के यहाँ पर काउंसलर मौजूद हैं और एक रॉदरम से एक काउंसलर मौजूद हैं। शेफील्ड की तरफ से काउंसलर सबसे पहले काउंसलर मारूफ हुसैन साहब मौजूद हैं जो इस दफ़ा पहली दफ़ा काउंसलर बने हैं और वो साउथ यॉर्कशायर फायर अथॉरिटी के मेंबर हैं और सेंट्रल वार्ड से उन्होंने इलेक्शन जीता। मैं आपको वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं इब्रार हुसैन, काउंसलर इब्रार हुसैन साहब जो गुज़श्ता 12 साल से काउंसलर बनते आ रहे हैं और कैबिनेट असिस्टेंट हैं और इसके अलावा PF हाईवे के भी मेंबर हैं और मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं कि तशरीफ़ लाए। थैंक यू। दूसरी तरफ जो हमारे पैनल में इस वक्त मौजूद हैं उनका मैं तारफ़ करवाऊंगा। सबसे पहले मेरे बाएं जाने बैठे हैं मोहम्मद शफक साहब जो लिबरल डेमोक्रेट की जानिब से अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त शेफील्ड सिटी काउंसिल के। और ये एक बहुत बड़ा ओहदा होता है कि जब एक पार्टी बैठती है तो दूसरी तरफ एक लीडर बैठता है और दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर बैठता है, तो यकीनन हमने इनको बैठते हुए देखा। बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं रॉदरम बारो काउंसिल के काउंसलर मारूफ हुसैन जो कैबिनेट मेंबर हैं और गुज़श्ता 10 साल से आप भी काउंसलर चले आ रहे हैं। मैं आपको खैर मकदम करता हूं, आपको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम में। नाजरीन, ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास इस वक्त पैनलिस्ट में 4 काउंसलर मौजूद हैं और मैं पहला सवाल जो करूँगा वो अपने काउंसलर मारूफ हुसैन से करूँगा जो शेफील्ड सिटी काउंसिल के इस वक्त मौजूदा काउंसलर हैं और पहली दफ़ा मुंतखब होके काउंसिल में आए हैं।
کونسل صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں کی سیاست میں آپ کیسے آئے, کیوں آئے, اور یہاں پر سیاست کیا ہوتی ہے؟ السلام علیکم شاہ صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا بے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اس ٹی وی پروگرام میں بلا کے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی آواز لوگوں تک پہنچا سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کریکشن کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ میرے درمیان اور کونسل معروف حسین صاحب کے درمیان اکثر یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ محمد معروف کون ہے اور کونسل معروف حسین کون ہے. سو میرا نام محمد معروف ہے کہ جو کہ سینٹرل بورڈ سے میرا تعلق ہے, اور جو آپ کی دوسری طرف بیٹھے ہیں وہ کونسل معروف حسین صاحب ہیں جو کہ رات سے کونسل ہیں, اور میرے سینئر ہیں, میرے دوست ہیں, بڑے بھائی ہیں وہ. جو آپ نے سوال کیا کہ ہماری سیاست کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میں زمانہ طالب علمی سے ہی جب میں کالج یونیورسٹی کے اندر تھا اس وقت بھی کسی ایک سیاسی تنظیم سے میرا تعلق تھا. وہاں کی جو یونینز تھی, اسٹوڈنٹ یونین, اس کے اندر بھرپور کردار رہا, اور نیشنل لیول پہ بھی, اور اسی طرح پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی میں نے اسی یونین کو جوائن کیا, اور وہاں بھی طلباء حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھی. پوچھ سکتا ہوں کون سی سیاسی پارٹی؟ اس پارٹی کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور اس کی ذیلی تنظیم جو کالجز یونیورسٹیز کے اندر ہے اس کو پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. اور جب میں اس ملک کے اندر آیا تو پھر کیونکہ میں نے جانا, اس بات کو اسٹڈی کیا اور اس فیصلے پہ پہنچا کہ سوشلزم کا پرچار کرنے والی وہ طلباء تنظیم اور وہ پارٹی, اس کی سسٹر پارٹی جو ہے وہ لیبر پارٹی ہے, تو میں نے اسے پھر جوائن کیا. یعنی کہ پیپلز پارٹی کی سسٹر پارٹی ہونے کی وجہ سے جوائن کیا؟ اس لیے کہ ان کے جو نظریات ہیں, جو لوگوں کے جو ماسز کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اور سوشلزم کی بات کرتے ہیں, اور کمیونٹی کو امپاورمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور لیبر پارٹی کے ساتھ یہ مماثلت کی وجہ سے میں نے اس کو جوائن کیا. اور الحمدللہ تھوڑے عرصے کے بعد ہی پارٹی نے مجھ پر اعتماد کیا اور بار ایک حلقے کے اندر سے مجھے ٹکٹ دیا, اور بالآخر لوگوں نے بھی مجھ پر اعتماد کیا اور کونسل منتخب کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کی جو جمہوریت ہے اس کا یہ خاصہ ہے کہ یہاں آپ کے پاس اپرچونٹیز موجود ہیں, آپ کے پاس مواقع ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر, اور یہاں کی جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آپ کو ایک موقع فراہم کرتا ہے. اگر آپ کے پاس قابلیت ہے تو ایک دن آپ یہاں پر وہاں جو پہنچ آپ نے جاتے ہیں. سیاست میں حصہ لیا, میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہاں کی سیاست میں آپ نے کیوں حصہ لیا؟ یہاں کی سیاست کے اندر اس لیے حصہ لیا کہ میں نے پہلی بار اس بات کو محسوس کیا کہ سیاست کے اندر آپ حصہ لے کر ہی آپ جو ڈیسیجن میکنگ فورمز ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اوپر بیٹھ کر آپ جن نظریات کا آپ پرچار کرتے ہیں اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے, ان کو ڈیلیور کرنے کے لیے رول پلے کر سکتے ہیں. جس طرح کونسل معروف صاحب نے ایک بار کسی میگزین میں انٹرویو میں کہا تھا کہ میں نے یہ بہتر جانا کہ درخواست دینے والوں کی صف میں کھڑا ہوں یا درخواست لینے والوں کی, فیصلہ کرنے والوں کی صف میں کھڑا ہو جاؤں. تو میں نے بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ درخواست پہ فیصلہ کرنے والوں کی صف میں کھڑا ہو جاؤں. سیاست ہوتی ہے وہ نالیاں بنواتے ہیں, سیاست کرتے ہیں, وہ کچھ کرتے ہیں. یہاں پر آپ کیا سیاست کرتے ہیں؟ یہاں کی جو لوکل کونسل ہے اس کا بھی کام تقریباً جو لوکل لیول پہ وہ یہی ہے, لیکن ہے کہ سب سے بڑا کونسل کا جو کردار ہے وہ کونسل کے اندر یہ ہے کہ جو قانون سازی ہے, جس طرح نیشنل لیول پہ ایک سپریم لیجسلیشن ہے پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے, اسی طرح جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے جسے ماتحت قانون سازی کہتے ہیں وہ کونسل کے اندر ہوتی ہے. وہ کونسل کا ایک بہت بڑا اس کے اندر کردار, اور سیم ٹائم کونسل کا یہ بھی کردار ہے کہ اپنی کمیونٹی کا وہ کونسل کے اندر نمائندہ ہوتا ہے, کیونکہ جو کہ کمیونٹی کے بہاف ہے مختلف فورمز پہ وہ موجود ہوتا ہے کہ کمیونٹی کے مسائل کو جانتے ہوئے جب وہاں پہ پالیسی بنتی ہے تو اس پہ وہ اپنا رول پلے کر کے ایسی پالیسی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے کہ جو لوگوں کی جو زندگیاں ہیں اس کے اندر بہتری آ سکے. ابھی آپ نے کوئی ایک ایسی ریسنٹ پالیسی بنائی ہو جس میں آپ نے اپنا رول پلے کیا ہو کہ ہاں بھائی مجھے فخر ہے کہ یہ پالیسی جو بن رہی تھی میں نے اس کے اوپر کام کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جس دن سے میں کونسل بنا ہوں تو جس وقت ہم نے کونسل کو جوائن کیا, کیونکہ ویری ریسنٹلی ہم پاور کے اندر آئے, تو جب میں کمیونٹی اسمبلی کے اندر پہنچا ہوں وہاں ہم نے جو علاقے کی جو مسائل تھے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے وہاں پر اس کو ڈسکس کیا اور ایسی پالیسی بنائی کہ تاکہ لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچے. اور سب سے بڑی جو مثال میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھے ہوئے جو ہمارے جو دوست ہیں وہ شاید اس پر تنقید کریں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ پالیسی اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جس طرح سینٹرل گورنمنٹ نے ہم پہ کٹس جو ہیں وہ امپوز کیے ہیں, تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے یہ پالیسی بنائی کہ بجائے اس کے کہ ہم جو لوکل بنز ہیں
جو ریفیوز ہے اس کو ویکلی کلیکٹ کرنے کی بجائے ہم 2 ویکلی اس کو کلیکٹ کریں گے تاکہ جو اس سے پیسے بچیں گے وہ تاکہ ہم جابس کو بچا سکیں. آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے بہت کچھ بتایا, لیکن ہمیں کونسلر ابرار صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ یہاں پر جو آپ کونسلر بنتے ہیں آپ پاکستانیوں کی کیا مدد کرتے ہیں اور کس لیے بنتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب لوکل کاؤنسلر جو بھی الیکٹ ہوتا ہے تو وہ صرف پاکستانی کمیونٹی کے لیے الیکٹ نہیں ہوتا, لیکن وہ ایک اپنے حلقہ الباب سے الیکٹ ہوتا ہے. اس کی کنسٹیٹوئنسی ہوتی ہے, اس کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے. جس طرح میری اپنی ایک جو وارڈ ہے اس کا نام بینگری وارڈ ہے, اور اس وارڈ کے لیے میں الیکٹ ہوا ہوں. اس کے اندر پاکستانی بھی ہیں اور بھی ممالک کے لوگ ہیں. تو میں صرف پاکستانی کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ میں خود پاکستانی ہوں, ان کے مسائل میں آگے لے جاتا ہوں اور سمجھنے کے بعد. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اور بھی لوگ ہیں صومالی, یمنی, مختلف ممالک کے لوگ, تو ان کے مسائل بھی ایک طرف ہمیں برابری سے ان کو آگے کھڑنا پڑتا ہے. نہیں تو آپ نے 10 سال سے آپ کونسلر چلے آ رہے ہیں, تو آپ نے ابھی تک اپنی کمیونٹی کے لیے کوئی ایک جو کام کیا ہو کہ یار یہ کام تو ہم نے بہت اچھے طریقے سے کر دیا ہے, اس جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا تھا, اگر ہم نہیں ہوتے تو ہم نہیں کر پاتے, تو کوئی ایک کام جو 10 سال کے اندر کیا ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وائڈ کی میں بات نہیں کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ انفیئر ہوگا, لیکن کاؤنسلر معروف جو ہیں شفیع سینٹرل وارڈ کے, اور کاؤنسلر شفاق بھی ہیں, کاؤنسلر مظہر صاحب اور طالب صاحب بھی ہیں, اور راجہ قربان صاحب بھی ہیں. ہم سب نے مل کر, میں سمجھتا ہوں کہ شفیل کے اندر جو تبدیلی مل کر لائی ہے وہ بریمنٹ سروسز کی تھی, کہ جو پورے مسلمانوں کے لیے ایک مکمل سروس ہم نے بڑی مدت سے جو تبدیلی کی ضرورت تھی. تو آپ کا جو ریئل کوسچن ہے کہ آپ کس طرح ایک ایسی پالیسی کو انفلوئنس کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک مل کر ٹیم کا جو حصہ ہوتا ہے اس پر ہم نے مل کر کام کیا ہے. اور ایسے اور بھی کافی مسائل ہیں, آپ نے اپنے حلقوں کے مسائل ہیں, یا اگر آپ سٹی وائڈ پالیسی کی بات کریں تو یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ ٹیم کے فیصلے ہوتے ہیں, اور پورے گروپ کے, لیبر گروپ ہو یا لیبر ڈیموکریٹس کے گروپ ہو. شفیل کے اندر 2 میجر پارٹیز ہیں, ہم مل کر اپنی گروپ کے اندر فیصلے کرتے ہیں, لیکن اپنے حلقے کے اندر مختلف فیصلے ہوئے ہیں جس سے لانگ لسٹ ہے. جی ناظرین, اب ہم چلتے ہیں دوسری جانب, جو کہ ہماری شیفیلڈ سٹی کونسل کے اپوزیشن لیڈر ہیں, سٹی کونسل شیفیلڈ کے محمد شفیق صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جب یہ یہاں پر سیاست میں قدم رکھا تو وہ کس لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مثبت قدم تھا ہماری کمیونٹی کے لیے اور ہمیں یہاں سیاست میں حصہ لینا چاہیے؟ پہلی یہ بات ہے شاہ صاحب, میں نے تو پہلے سیاست میں حصہ نہیں لیا, لیکن جو ہمارا علاقہ ہے جہاں میں رہتا ہوں اور پچھلے 23 سال سے رہ رہا ہوں, اس حوالے سے میں جو لوکل ایشوز ہوتے ہیں, مثلا جو بچوں کے لیے پارکس, جو کچرے کے حالات ہوتے ہیں, جو گلیز ہوتی ہیں جب بارش ہوتی ہے, ان کی کلیئرنس کے حوالے سے میں تو لوکل سطح پر جو لوکل فورمز ہوتے ہیں اس میں چلا جاتا تھا. اور اس میں جانے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کمیٹی میں شامل ہو جائیں اور جو ہمارا پیغام ہے وہ کاؤنسل میں لے جائیں. اور میں نے وہ شروع کر دیا. اس علاقے کی یہ فورم تھی, جنزلی فورم, اس کا چیئرمین رہا تھا 8 سال سے. اور وہاں اس دوران میں دونوں پارٹی جو ہے, لیبر بھی اور لب ڈیم کے کاؤنسل وہ ہمارے علاقے میں تھے, لیکن میں کسی پارٹی سے الیجنس نہیں تھا, نہ کسی سے باعث کرتا تھا. میں صرف اپنے جو علاقے کی ضروریات تھی وہ لے جاتا تھا. اگر لیبر والے کام کر سکتے تھے ماشاءاللہ, اگر لیبر والے کام کر سکتے تھے. لیکن جب میں یونیورسٹی پہنچا تو وہاں پر میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر بھی مختلف سیاسی جماعت ہیں, اور ہمارے ساتھی جو ہیں وہ جو علاقے میں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ لوگ یہاں پر تو ہم باہر سے کھڑے ہو کے آواز اٹھا رہے ہیں, ہمیں یہ چاہیے کم از کم کوئی آدمی ہمارا جو اس بلڈنگ میں ہو, جو آواز سننے والا بھی ہو. سو انہوں نے یہ کہا کہ آپ سیاسی جماعت جو ہے جو آپ کو پسند ہے اس میں شامل ہو جائیں. اور کافی ڈیٹیلز دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لب ڈیم جماعت ہے ان کی ممبرشپ میں نے لی. نہیں تو ان کا جب آپ سیاست میں آئے ہیں تو اس کا کوئی ہمیں فائدہ بھی ہوا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فائدہ ہوا ہے؟ ڈائریکٹلی جس طرح ابرار صاحب نے کہا تو وہ بیرل کا ایشو تھا. اس وقت اس دوران میں ہمارے جو دونوں پارٹیوں کے لیڈران تھے وہ انگریز تھے, لیکن ضروریات ہمیں پیش آ رہی تھی کہ جب آدمی فوت ہوتے تھے, مرتے تھے, تو سب سے جو ایشو ہمارے ساتھ آتے تھے انگریزوں کے ساتھ نہیں آتے تھے. سو ہم نے یہ جوائنٹ کیا تھا کہ
کیونکہ کونسل کے سینئر آفیسر جو ہے وہ یہ بات کو سیاسی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اس لیے انہوں نے دونوں لیڈران کو بلایا تھا، مجھے بلایا تھا ابرار کو، اور دوسرے حضرات جو ہے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بلا کے پالیسی یہ کی تھی کہ آؤٹ آورز بیریل سروس جو ہے رجسٹریشن والے اور جو NHS والے سے بات کی تھی. لیکن اس کے حوالے جو ہماری دوران جو ہماری حکومت رہی ہے 3 سال سے، اس میں جو پارکس ہیں ہمارے 22 پارک ہیں، 22 پارکس، ان میں جو ہم نے ری ڈیولپمنٹ کی تھی اوور 2 ملین پاؤنڈس کی. سو اس شہر میں 22 پارکس جو ہیں جہاں پر بچوں کے کھیلنے کے لیے پلے گورنمنٹ ہے اس کے اوورسی کیا تھا. اوبیسلی جو ریسائکلنگ سروس ہے جو پیپر کارڈ کنز اینڈ گلاس جو ہے وہ اس کی جو ہم نے رول آؤٹ میرے دور میں. یہ جب پچھلے دنوں EDL کا کوئی جلسہ ہونے لگا تھا یا نیشنل فرنٹ والے، تو اس میں بھی آپ نے کوئی کردار ادا کیا کہ جو نہیں ہو پایا یہاں پر؟ نہیں، EDL کا یہ ہوتا تھا کہ EDL جو ہے وہ ہمیشہ انہوں نے کوشش کی ہے شیفیلڈ میں کرنے کی، لیکن ان کو موقع نہیں ملا. لیکن جب بھی انہوں نے کچھ کوشش کی ہے، ہم نے پولیس کے ساتھ نظام کر کے ان سے بات کی ہے اور یہ ان کو موقع نہیں دیا افسوس سے، کیونکہ جو حالات ہیں رودرم میں، یعنی کہ بات کرنے سے کوئی بات بن گئی. تھینک یو. وہ کافی ڈفرینس ہے اور انہوں نے ریسنٹلی رودرم میں کیا ہے، لیکن شیفیلڈ میں بہت مہربانی. اب میں جاؤں گا رودرم خین کی جانب اور ان سے یہ سوال کروں گا کہ EDL نے جلسہ پچھلے دنوں آپ کے شہر میں کر ڈالا اور کونسلر شفق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو روکا، اور آپ نے بھی کسی طریقے سے ان کو روکنے کی کوشش کی. اور آپ سیاست میں کب آئے، کیسے آئے، اور اگر آپ سیاست میں وہاں پر ہیں تو آپ کیبنٹ ممبر بھی ہیں، تو آپ نے اس کیبنٹ کے اندر بیٹھ کر کیا کیا کہ ان کو روکا جا سکے کہ یہ جلسہ نہیں کر پاتے، جبکہ شیفیلڈ کے اندر ان کو روکا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب دیکھیے EDL انگلش ڈیفینس لیگ رادرم میں ابھی ویکنڈ میں آئی تھی. از نو ڈاؤٹ دے کیم ٹو شیفیلڈ رادرم. لیکن دیکھو EDL انگلش ڈیفینس لیگ، چاہے وہ انگلش ڈیفینس لیگ ہے، چاہے وہ المجرون، حزب التحریر اینڈ نارتھ ایسٹ انفیڈل، چاہے وہ برٹش نیشنل پارٹی ہے، ان کو سیاسی دوران میں یا سیاسی وقت میں اجازت ان کو ملتی ہے ٹو اٹینڈ اینی ڈیمونسٹریشن دے نیڈ ٹو اٹینڈ. جب تک تعلق ہے EDL رادرم کا، دیکھو ہم نے سبوں نے ریپرزنٹیشن کی ہے کہ EDL کو بین کرنا چاہیے. کس لیے؟ ٹھیک ہے، فریڈم آف اسپیچ اینڈ ڈیموکریسی اچھی بات ہے، ہمیں چاہیے فریڈم آف اسپیچ، ہمیں چاہیے ڈیموکریسی، ہر بندے کو چاہیے ڈیموکریسی اور فریڈم اسپیچ. لیکن دیکھیے ڈیموکریسی اور فریڈم اسپیچ کی لمٹ ہوتی ہے. ڈیموکریسی اور فریڈم اسپیچ کی لمٹ ہوتی ہے. لمٹ وہ ہے جب وہ آئیں اور دوسرے کو کرٹیسائز کریں، ریسسٹ ریمارک وہ پریچ کریں، انٹی اسلامک ویوز unacceptable. We cannot accept racism, anti-Islamic views, anti-Jewish views, anti-Christian views, anything, any discrimination. لیکن دیکھیے شیفیلڈ، دیکھو EDL tried to come to Sheffield, we know, because شیفیلڈ بھائیوں کی سپورٹ سے ہم بھی ان کی میٹنگ میں آئے. We came to their meetings. EDL decided to change their mind to come to Sheffield rather than, I think, them being banned from coming to Sheffield. Let's be clear here, this is a misconception. دیکھیے اچھا ہو گیا وہ EDL شیفیلڈ میں نہیں آئے، لیکن they changed their mind to come to Sheffield, not because they were banned from Sheffield. Rather ہم نے کوشش کی ان کو بان کرنے کے لیے. We tried to ban them but we could not under the auspices. آپ نے کس قسم کی کوشش کی؟ لیکن کیا دیکھیے میں آپ نے کیبنٹ کے اندر کوئی ووٹنگ کروائی یا پولیس کے اوپر کوئی پریشر کیا؟ نہیں، دیکھیے ہمیں کو 4 یا 5 دن کا نوٹس ملا تھا ٹو بین EDL. ٹو شارٹ نوٹس. شیفیلڈ میرے خیال ہے کو مہینے یا 4 5 6 ہفتے ان کو نوٹس ملا تھا. یس از دیٹ رائٹ؟ یو گاٹ اباؤٹ 6 weeks نوٹس. ان 6 weeks میں انہوں نے پولیس نے مسجد کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہیں، کونسلرز کے ساتھ میٹنگ کی ہے، کونسل لیڈرز کے ساتھ میٹنگ کی ہے، عوام کی پبلک کے ساتھ بھی انہوں نے میٹنگ کی. لیکن ہمیں کو صرف 4 یا 5 دن نوٹس ملا تھا. ان 5 days still the location was not clear, still the march path was not clear. اور ہم نے ریپرزنٹیشن کی ہے، لیکن the police decided، یہ پولیس ڈیسیجن ہے اور ہوم سیکرٹری کا ڈیسیجن ہے. پلیز bear this in mind for all your viewers. Only the Home Secretary has the power to cancel a demonstration of the nature that the EDL was proposing. Or Home Secretary, the police make a representation to the Home Secretary, not the local council, not the councillors, not the leader of the council, not the member of parliament. We can make ہم representation کر سکتے ہیں، لیکن final decision Home Secretary کا ہے. We said
فٹ بال میچ بھی رادرم یونائٹڈ کی تھی, شیفیلڈ یونائٹڈ وہ پلینگ ہوم, ماسک بھی اس کے ٹون ہال کے ساتھ بھی تھی, لیکن دے سیڈ وی کوڈ کوپ. 800 پولیس آفیسرز ور پریزنٹ ان رادرم on Saturday to prevent any trouble. یعنی کہ اور وہ اگر ماشاءاللہ جلوس- اور ماشاءاللہ دیکھیے ایک بندہ بھی مسلم کمیونٹی کی طرف سے ریسٹ نہیں ہوا. Not one میں person کہنا was چاہتا ہوں arrested. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ جلوس آرام سے نکال لیا انہوں نے, اور آپ بھی بڑے مطمئن ہیں کہ 800 پولیس والوں نے بڑی مہربانی کی عنایت کی, تو آپ جو تقریباً نہیں مسلمانوں انہوں کے نے پچھلے انہوں نے اگلے مہربانی نہیں کی, نہیں، وہ اپنا دیکھیے ایک دفعہ ہو گیا. They've had one chance. The fascists, racists have had one chance to come to Rotherham. The second time will be different شفق action. صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے, یا روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے, یا مکمل آزادی ہے ان کو؟ جس طرح معروف نے پہلے بتایا تھا کہ ای ڈی ایل خود شیفیلڈ میں آنے سے انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا. ہاں اس طرح پر پولیس کی طرف سے انہوں نے, ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی پولیس کہہ رہی تھی کہ اگر 2 بڑے جلوس نکلیں گے تو ہمارے لیے وہ مشکل ہوں گے, لیکن اگر آپ ہمیں ٹرسٹ کر دیں ویل ڈیل ود ایشو. اینڈ ای ڈی ایل نے کافی کوشش کی تھی یہاں پر اسٹرڈ کرنے کے لیے, لیکن جو ایشوز معروف صاحب نے بات بتائیں کہ رودرم میں کچھ اسپیشل ایشوز ہیں گرومنگ کے حوالے سے, اس لیے وہ وہاں پر اٹریکٹ ہو رہے ہیں. لیکن یہاں پر ہمیشہ ایک یہ بات ہوتی ہے کہ رائٹ ٹو ڈیمونسٹریٹ اسمبل, یہ ہمیشہ رہا ہے. اور along with the police have to make representation, اور اس بار پولیس نے ریپرزنٹیشن نہیں کی ہوم سیکرٹری, تو وہ وہاں ہوم سیکرٹری تو فیصلہ پہنچا نہیں. وہاں پر لوکل نے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 800 آن ڈیوٹی پولیس آفیسرز اور مینی مور ان دا بیک گراؤنڈ ان کے لیے سفیشینٹ تھے. اور وہاں پر جو جلسہ نکالنے والے ای ڈی ایل کے 250 سے اوپر نہیں تھے, اور وہ 3 اریسٹ ہوئے ہیں, اور دوبارہ شاید وہ واپس آئیں یا نہ آئیں ان کا یہ فیصلہ ہے. لیکن ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پر جو پولیس ہے وہ کافی روبسٹ ہوگی. یہاں پر جو پولیس ہے وہ لوکل لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے, اور انگلش ڈیفنس لیگ ہو یا نیشنل فرنٹ والے ہوں, وہ اپنے گاہے بگائے جلوس جلسے نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اس میں فقط سارا قصور ان کا ہے کیا؟ نہیں, کچھ ہماری کمیونٹی کی بھی ایسی غلطیاں ہیں کہ جن کے اوپر وہ بکھر جاتے ہیں. ہمیں اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے. ابھی ایک وقفے کی طرف جائیں گے, اور وقفے کے بعد ہم اپنے آڈینس سے بھی سوال لیں گے کہ یہاں پر انہوں نے شیفیلڈ کو چھوڑ کر, مانچسٹر بریڈفورڈ کو چھوڑ کر رودرم کے اندر کیوں جلوس نکالا, اس کے بھی پیچھے کیا بات ہے. اور آپ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور آڈینس بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی.